السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آج کا عنوان ہے اسلام میں آزادی کا تصور. پیارے بھائیوں، سورہ روم میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری فطرت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے. انسان کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ آزادی رکھے ہیں. اسلام کی فطرت پر ہر آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے پیدا فرمایا. جو کوئی بچہ اپنے ماں سے پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بچہ آزاد ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے تو بچہ آزاد ہوتا ہے، تو لوگ حاکم لوگ ان کو جو ہے غلام بنا لیتے ہیں، جیسا کہ فرعون نے غلام بنایا تھا. تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے معجزے دیے. پھر 6 لاکھ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نجات کے لیے کام کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈیمانڈ تھا کہ میری قوم کو تم بھیج دو، میری قوم کو میں لے کر جاؤں گا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے اپنے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے بھی ایسا ہی تانا شاہی کی اور قوم کے اوپر ظلم کیا، زبردستی کی، لوگوں کو غلام بنانا چاہا. نمرود کی سرکوبی ہوئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت انسانوں میں ہوتی ہے آزادی کی، اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو وجود میں لایا اور پھر لوگ آزادی کی طرف آئے. کبھی لوگ جو ہے اپنے آپ کو غلام رکھنا پسند نہیں کرتے، ان کی فطرت میں آزادی ہے. تو اسلام بھی انسان کو آزادی دینا چاہتا ہے. کن چیزوں سے؟ گناہوں سے آزادی، شرک سے آزادی، بت پرستی سے آزادی اور برائی سے آزادی. تو اس طرح سے جب آزادی ملے گی اور بندوں کی عبادت سے آزادی ملے گی. تمام انبیاء علیہ السلام اسی کے لیے آئے تھے کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی کی طرف دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء کام کیے تھے. اسی طرح پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کام کیا ہے. آج بھی اور قیامت تک بھی یہی سلسلہ چلے گا. بندوں کی غلامی سے لوگوں کو ہٹا کر رب کی غلامی کی طرف دعوت دینا ہے. یہی اسلام چاہتا ہے، یہی آزادی اصل آزادی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ساری دنیا پر فضیلت بخشی ہے. تمام کائنات کی چیزیں انسان کے لیے، اور حضرت انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. اس سرزمین میں حکم اللہ ہی کا چلے گا. اس اللہ کی طرف اگر ہم راغب ہو جائیں، اس اللہ کی عبادت میں اگر رطول لسان ہو جائیں، اس اللہ کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں، تو یہ آزادی سب سے بڑی آزادی ہے، جو ساری کائنات سے ہٹ کر ایک وحدہ لا شریک لہ کی طرف جب ہم آئیں گے، یہ اصلی آزادی ہے. سب کے غلامی کو چھوڑ کر، بندوں کی غلامی کو چھوڑ کر، حکومت کی غلامی کو چھوڑ کر، ساری کائنات کی، ساری مخلوق کی غلامی کو چھوڑ کر ایک رب کے غلامی کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم ایک رب کے غلامی کی طرف آئیں، اسی کی عبادت کی طرف ہم آگے بڑھیں. اسلام کا اصلی تصور یہی ہے. اور ملک کا دستور بھی کتنا ہی اچھا نرالا ہے. آرٹیکل 1 سے لے کر 30 تک اگر ہم دیکھیں تو پورے آرٹیکل میں انسان کے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، مذہبی آزادی، بولنا، یہ ساری چیزوں میں آزادی ملک کا دستور ہمیں دیتا ہے، جس کے دائرے میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، ملک شریک بھائیوں کے لیے، ہندو، سکھ، عیسائی، تمام مذاہب کے جو ہے ایکتا کے لیے ہمیں جو ہے کام کرنا ہے. اور ملک کو ایک سپر پاور ملک بنانے کے لیے ہمیں اپنا خون پسینہ ایک کر کے اور جو ہے ملک کو ساری دنیا میں روشن کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. ملک کے دستور کو، ملک کے آئین کو اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اس کے حفاظت کے لیے جدوجہد کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اٹھی ہے دل پہ صدائے فطرت، اٹھی ہے دل پہ صدائے فطرت کہ تجھ پہ جان و جگر مٹاؤں. یہی تمنا میری ہے یا رب
تجھ پہ سب کچھ میرا لٹاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔